الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آيات إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. محترم، کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں اللہ کی ذات کریم نے ایک چیلنج دیا تھا، ایک مثال پیش کی تھی کہ یہ دنیا کے جتنے درخت ہیں ان کو کاٹ کے کلمے بنا دی جائیں اور سمندر جو ہیں جو موجود ہیں اس جیسے اور 7 سمندر جو ہے وہ سب آداب اور سیاہی بن جائیں تو تیرے اللہ کے کلمات جو ہیں تیرے اللہ کی نعمتیں لکھنے سے یہ قاصر ہے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی باتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں. جس میں سے سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن حکیم فرقان عظیم ہے. دن میں تقریباً ہم 50 دفعہ کے قریب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جو لوگ ساتھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہر نماز کے اندر جو آدمی تدبر اور فکر اور غور کرتا ہے اس کے اوپر اس کو ایک نئی منزل نظر آتی ہے. اور کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ سورہ فاتحہ تو میں نے فجر کی نماز میں پڑھی، اب ظہر میں بھی پڑھ رہا ہوں، اب میں عصر میں بھی پڑھ رہا ہوں، مغرب میں بھی پڑھ رہا ہوں. اس لیے یہ قرآن حکیم فرقان عظیم جو ہے یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، اور کوئی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکا، نہ آج تک کیا ہے نہ آئندہ کر سکے گا کہ میں اس کلام سے سیر ہو گیا، میرا پیٹ بھر گیا ہے. جو یہ قرآن کی منازل جو ہے اس کے قریب آتی ہیں اس کے ذہن کے اندر اور وسعت پیدا ہوتی جاتی ہے اور نئے نئے جہان اس کو نظر آتے ہیں. اور ابھی تو یہ دنیا کی جو زمین ہے اس کو بھی انسان نے پورا ڈسکور نہیں کیا. یہ جائے کہ جو آسمان کے سیارے اور تارے ہیں یا آسمان ہیں یا ہوائیں یا فضائیں ہیں ان کے اوپر غور اور تدبر کا ابھی اس کو موقع نہیں ملا. یہ صرف سامنے جو دو تارے نظر آتے ہیں تو چاند اور سورج
جن کی روشنی سے یہ مستفید ہوتا ہے کہ چاند کی کرنیں اس کو ٹھنڈک پہنچاتی ہیں اور سورج کی روشنی جو ہے اس کو تپش پہنچاتی ہیں، اور اس سے میوہ جات پکتے ہیں اور اس سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ یہی دو چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بھی انسان اگر غور کرے تو انسان کی عقل دنگ رہ جا رہی ہے کہ لکھوں خاص سال سے جب سے یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، سورج روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ کسی ملک کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مغرب سے نہ طلوع ہوا اور مشرق سے نہ طلوع، مشرق میں غروب نہ ہوا۔ صرف ایک دفعہ جو شق القمر کا معجزہ ہے سورہ قمر کے اندر اللہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے مبارک سے ہوا تھا کہ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور وہ بھی چند سیکنڈ کے لیے، تاکہ یہ کافر جو ہے شاید اس معجزے کو دیکھ کے یہ مان لیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ ہم ہیں ادنا سے لوگ، ہماری ایک چیونٹی کی حیثیت بھی زیادہ ہوگی، ہماری اس سے بھی کم ہے، لیکن اس چیز سے ہم بہت ہی زیادہ خوش قسمت اور خوش بخت ہیں کہ اللہ نے اپنے کلام کو ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ جو کل جو ارشاد فرمایا تھا یہ بڑا ہی حکیمانہ ارشاد تھا، اور آخر میں جو اللہ نے کہا تھا کہ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ عزیز ہے، قوت والا ہے، حکمت والا ہے۔ آج اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، کہ یہ تمام انسانوں کو پیدا کرنا اور ایک انسان کو پیدا کرنا اللہ کے لیے برابر ہے، اور ایک وقت کے اندر اگر اللہ کی بینائی جو ہے یہ نہ سمجھے کہ ایک وقت میں ایک انسان کو دیکھے، وہ ساری دنیا کو بیک وقت، یہ نہیں اللہ کا ارادہ کسی اور میں مشغول ہو جاتا ہے، ہر آدمی کو، ہر مرتبے کو، ہر منزل پہ، ہر کسب کے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری ڈگے جان سے قریب۔ تو فرمایا کہ یہ انسانوں کا پیدا کرنا، بس سوال کرتے تھے کہ یہ انسانوں کا پیدا کرنا، جلا اٹھانا کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا یہ پیدا کرنا اور دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا، ایک آدمی کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان اللہ، وہاں پہلے فرمایا تھا ان اللہ عزیز الحکیم، یا فرمایا ان اللہ سمیع بصیر۔ یہ صفات کے اوپر تھوڑا تھوڑا اگر آپ غور کریں نا تو آپ یہ سب جب کوئی عمل کر رہے ہیں، کوئی فعل کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی سوچ رہے ہیں، تو جب آپ کے علم میں، دماغ کے تحت و شعور میں یہ بات ہو کہ اللہ سمیع اور بصیر ہے، سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو اللہ بصیر ہے، دیکھ رہا ہے۔ اگر میں کسی کو سوچ رہا ہوں، کسی کے متعلق بری باتیں کہنا چاہتا ہوں تو اللہ سمیع اور بصیر ہے، اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے۔ اس لیے یہ طلاق کے معاملے میں پیچھے سورہ بقرہ میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا مسئلے کے اندر کہ وہ عزم الطلاق، اگر تم طلاق کا معاملہ فیصلہ کر لیتے ہو ذہن کے اندر تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، اللہ دل کی بات کو، سینے کے راز کو جانتا ہے۔ اب تم نے ارادہ کر لیا بعد میں تنگ کرنے کے لیے، تم لکھ کے نہیں دیتے، فلاں نہیں کرتے، میں نے زبانی دی، یہ کیا، لیکن اللہ کہتا ہے اگر تیری نیت جو ہے اس کو میں جانتا ہوں۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا وہی نہیں جانے گا اپنی مخلوق کہ جو اس کے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے، اور وہ باریک بھی باخبر۔ اس لیے جب بھی کوئی عمل کرے، جب بھی کوئی فعل کرے، جب بھی کسی کو غصے کی آنکھ سے بھی دیکھیں تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ سمیع ہے اور بصیر ہے، سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ اس لیے ہمیشہ جو بھی بات کرنی ہے سچ کرنی ہے، دغا بازی اور فریب نہیں کرنا، دھوکہ اور جو ہے جال سازی نہیں کرنی، بلکہ جو ملمہ سازی نہیں کرنی، جو آدمی نظر آ رہا ہے وہی اندر سے درست ہونا چاہیے۔ لائٹ ایسے جل گئی، میں نے کہا شاید 20 منٹ آ جاتی ہے۔ الم ترى ان اللہ،
اب ذرا اللہ دوسری نشانی کی طرف توجہ فرمائیں. تو یہ روز ہم دیکھتے ہیں، لیکن ایک روزانہ جو آدمی ایک چیز کو لگاتار دیکھتا ہے تو پھر اس کی جو خوبیاں اور خصوصیات ہیں اس کے ذہن سے محو ہو جاتی ہیں. لکھوں خاص سال سے جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، اللہ تعالیٰ اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى. اللہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے. یہ ایک ایسا منظر ہے کیونکہ ہم اس سے مایوس ہو گئے ہیں اور اس لیے ہمیں سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کیسا منظر ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے مغرب کی آتے ہیں تو ابھی روشنی ہمارے سر کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، اور جب ہم واپس جاتے ہیں تو گھٹا ٹھوپ اندھیرا چھا جاتا ہے. ہم دیکھتے نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سورج کو کھینچ لیا ہے اور کیسے رات کو جو اندھیرے کو بچا دیا. اور اس کے اندر بھی دیکھنے والوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں. کہ اگر رات نہ ہو، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے اور نیند جو ہے اس کے لیے ایک لازم قرار دے دی کہ چند گھنٹے کی مشقت کے بعد اگر یہ نہ بھی سونا چاہے تو نیند اس کو دبوچ دیتی، خود بخود ہی سو جاتا ہے. جیسے پنجابی میں کہتے ہیں سوری دے نیند آ جائے. اور پھر وہ جب ایک مخصوص ٹائم کے اوپر انسان کی جسمانی کیفیت جو ہے دوبارہ بحال ہوتی ہے، وہ نیند اس کو خود بخود چھوڑ دیتی ہے اور پھر وہ اس مشقت کے اندر، اس زمانے کے اندر، اس دنیا کے اندر اپنے دوڑ دھوپ کے اندر مصروف ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا تم نے دیکھا نہیں ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر. سورج اور چاند کو اللہ فرماتے میں نے مسخر کر دیا. اگر یہ مسخر نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ نہ چلتے ہوں تو جہاں سے مرضی گر سکتے ہیں. یا سورج آئے اور وہ کھڑا ہو جائے، چاند آئے اور پیچھے رہ جائے، یا آپس میں ٹکرا کے دنیا کو ختم نیست نابود ہو جائے. لیکن یہ ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتا ہے کہ ایک ہے جو قوی بھی ہے، جو عزیز بھی ہے، جو حکیم بھی ہے، جو سمیع بھی ہے، جو بصیر بھی ہے. اس نے اس نظام کو بنایا ہے اور اس نے کہا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ تو نے یہ عبث نہیں بنائی ہے دنیا، تو بزرگ کو کرتا ہے اور بس ہماری یہ التجا ہے کہ وہ جو آگ تو نے دہکائی ہے بس اس آگ سے ہمیں محفوظ کر، اور تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا. ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. قیامت کے دن ہماری رسوائی نہ کرنا، پکڑ کر. اور یہ اتنی بڑی عظیم بات ہے، اگر قیامت کی رسوائی اور قیامت کی پکڑ سے بچ گئے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا فضل و کرم ہوگا. اس لیے اللہ کی یہ صفات ہے. بار بار سخر الشمس، کوئی آدمی سورج کو مسخر نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی ذات. کوئی چاند کو مسخر نہیں کر سکتا. کل یجری الی اجل مسمى، اپنے اپنے دائرے کے اندر، اپنے اپنے جو محور ہے اس کے اندر گھوم رہے، کوئی ایک دوسرے کو نہیں پکڑ سکتا. یہ تو چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں، دوسرے جو بڑے بڑے ستارے ہیں کہ وہ بھی ایک دوسرے کو نہیں پکڑ سکتے، بلکہ یہ ایک نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہے. ان اللہ، اور پھر اللہ نے اپنی صفت بیان کی، ان اللہ بما تعملون خبیر. اس لیے ذرا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اس سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے. اب میں فرض کرو ادھر آ رہا ہوں تو دکھاوے کے لیے آ رہا ہوں، میں نے قرآن جا کے یار مجبوری ہے وہاں پڑھنا ہے، تو اللہ میرے عمل سے واقف ہے. میری زبان کا اثر ختم ہو جائے گا، میری آنکھوں میں حیا ختم ہو جائے گا. وہ تمنا جو دل کے اندر تڑپ رہی ہوتی ہے کہ میں وہاں جاؤں اور قرآن کو پڑھوں اور اس کو سمجھوں، خود سمجھوں. جب میں سمجھنے کی کوشش کروں گا تو پھر آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے. تو اللہ فرماتے ہیں میں یہ یاد رکھو ان اللہ بما تعملون خبیر. اب یہ 3-4 صفات ہے کہ اللہ ہر اس چیز سے جو ہم کرتے ہیں باخبر ہے، دیکھ رہا ہے ہر چیز. اور وہ کہتے ہیں نا، یہ اللہ فرماتے ہیں وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب حفیظ. کوئی زبان سے لفظ نہیں نکلتا جو ضبط تحریر بنا
اور وہ کتاب کے اندر لکھا جائے گا، اور اس دن کتاب جب پیش ہوگی تو پھر پتہ چلے گا۔ ذالک بأن اللہ هو الحق۔ اب ذرا یہ اس کے اوپر بڑا غور کریں۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی حق ہے۔ آج جتنے ہم بیٹھے ہیں، یہ دنیا میں جتنے ساز و سامان پہلے تھے پھر نہیں ہوں گے، اور پہلے نہیں تھے اب ہیں، لیکن حق جو ہے، سچ جو ہے، وہ میرے اللہ کی ذات کریم ہے۔ وہ الاول وہ الاخر وہ الباطن وہ الظاہر۔ جب کچھ نہیں ہوگا اللہ کی ذات ہے، جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ حق ہے، باقی سب کچھ مٹنے والا ہے۔ یہ اللہ نے اپنی چوتھی سے وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ سب باطل ہے، دھوکہ بازی ہے، فریب ہے، فراڈ ہے۔ کسی کو آپ سمجھنے مشکل کشا بنا لیں، کسی کو آپ دعائیں قبول کرنا والا عمل بنا لیں، کسی کو کچھ بنا لیں۔ اللہ کہتے ہیں نحن اقرب من حبل الورید، یہ بیٹھا میرے رگے جان سے قریب ہے۔ جب آواز نکلتی نہیں ہے تو اللہ کے پاس اسی وقت پہنچ جاتی۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ کہ اللہ فرماتے ہیں یا مجھے آہستہ پکارو یا زور سے پکارو، میں تمہاری آواز کو سنتا ہوں اور مسیح کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہوں۔ جو مرضی کر لے، آپ اگر دل کے اندر اللہ کی کبریائی کو بیان کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے یہ جو مجلس ہے نا، اگر یہ اتنا غور کر لے، رشتہ داروں کے اندر، دوستوں احباب کے اندر، اپنے کاروباری روابط کے اندر اس انداز سے اپنے آپ کو ڈال لے کہ یار ہر وقت میں اللہ کی نگرانی کے اندر ہوں، میں نے ہر وہ بات کرنی ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، کم نہیں توڑنا، بے ایمانی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں مانگنا، جو کچھ ہے سب کچھ پھر بھی مل جائے۔ اور وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کس وجہ سے یہ سب باطل ہے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ اس کی مفسرین کہتے ہیں کوئی تفسیر کرنا بہت مشکل ہے کہ علی الکبیر، یعنی ہر چیز سے بالا تر اللہ کی ذات ہے۔ اس کی تشریح کرنا مفسرین کہتے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں، اللہ ہی اس کی تشریح کر سکتا ہے کہ وہ علی اور کبیر کی طرح کیسے کبیر۔ یہ وہ چیزیں ہیں اگر ہم تھوڑا سا ان کے اوپر غور کریں تو ہمارے جسمانی، ہمارے اخلاقی، ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہماری سوچ کے انداز تبدیل ہو جائے۔ جب ہر وقت ہم اللہ کے نگرانی میں ہیں تو پھر تو ہمارا جیسے اب اللہ ایک اور ایمان لانے پہلے بھی یہ بیان ہو چکا ہے، لیکن اللہ دوبارہ اس کو لائے یہاں اللہ تعالیٰ ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیات۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر کے اندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے؟ کیسے چلتی ہے؟ اگر پانی کی کثافت ہے، اگر وہ پانی کثافت اس کی ختم ہو جائے کہ جتنا وہ گھوٹا پانی چاہیے کشتی چلنے کے لیے وہ نہ ہو تو کشتی نہیں چل سکتی۔ اگر وہ پانی مخالف سمت میں جا رہا ہے، موجیں اس کو ڈانپ لیتی ہیں تبھی کشتی نہیں چل سکتی، چاہے جتنے مرضی جدید جہاز بنا، اگر پانی برف بن جائے تو کشتی کہاں سے چلے گی؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں الم تری ان الفلک تجری فی البحر، کیا تم دیکھتے نہیں کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی؟ ہم سڑک پار کرتے ہیں اللہ کے فضل سے پار کرتے ہیں، ہم بازار میں آتے ہیں اللہ کے فضل سے مسجد میں پہنچتے ہیں، ہم روٹی کھاتے ہیں اللہ کے فضل سے کھاتے ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں اللہ کے فضل سے گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ کے فضل سے اٹھتے ہیں، ہمارے پاؤں اٹھتے ہیں اللہ کے فضل سے اٹھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت کیا یا اللہ تیری رحمت تیرے اللہ فضل کے تیرے فضل کے ہم جو ہیں امیدوار ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے اوپر اپنا فضل اور رحمت عطا فرما۔ یہ ایسی کہ فی البحر بنعمت اللہ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیریکم من آیاتہ، اس کے اندر بے شمار اللہ فرماتے ہیں وہ نشانیاں ہیں۔ جیسے وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ ابو جہل کے بیٹے
حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان لائے، اور جب وہ بھاگ کے جب مکہ فتح ہوا تو بھاگ کے نکل گئے اور کشتی میں یہ میں دوسرا مکمل کر رہا ہوں، نکل گئے اور کشتی میں بیٹھ کے جا رہے تھے تو کشتی بغل میں پھنس گئی، اور جتنے کشتی میں سوار تھے سب نے جو ہے عزا اور لات کو پکارنا چھوڑ دیا، کہ آج صرف ایک ہی ذات بچا سکتی ہے، وہ وحدہ لا شریک رب 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 کریم کی ذات ہے جو اس کشتی کو بچا سکتی ہے۔ اسی وقت حضرت اکرمہ نے یہ کہا کہ اسی کا تو جھگڑا ہے، اے اللہ اگر تو نے مجھے بچا لیا تو سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے ایمان کی دولت سے مستفید ہوا، پھر جب اللہ نے بچا لیا تو سیدھا، اور باقی ساری جنگوں میں ہوئے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا جو خطاب ہم کیا زمرے کا باپ ابو جہل ہے، بدر کے میدان میں گڑھے کے اندر داخل ہو اور بیٹے کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ تو پھر ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، لیکن یہ ان کے حصے میں آتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور جو اللہ کا شکر بجانے والے ہوتے ہیں، یہ سب بار شکور کی کل انشاءاللہ تصریح کریں گے، بڑا سینسٹیو میٹر ہے، انشاءاللہ کل اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ کی یاد رکھتی ہمیں یہ قرآن کی جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں ہمارے دل کے اندر ان کو اتار دے اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ اس قرآن کی برکت سے اللہ ہمارے سینوں میں کشادگی عطا فرما، اللہ اس قرآن کے علم کو اللہ ہمیں سمجھا دے، اللہ اس قرآن کی برکت سے ہماری عاقبت سنوار دے، ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما دے، آنے والے مسائل اور مشکلات سے بچا دے۔ اللہ جیسے بھی جھوٹے جھوٹے الفاظ پڑھتے ہیں ذات شرط قبولیت کو، اللہ مظلوم فلسطینیوں پہ مہربانی فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، آنے والے مسائل اور مشکلات سے بچا، بیماروں کو شفا عطا فرما، اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ۔